یہ سال 1946 کی ابتدا تھی۔ فلسطین کے ویسٹ بینک کے علاقے میں کچھ چرواہے اپنی بکریاں چرا رہے تھے۔ پاس ہی میں قمران تہذیب کا علاقہ تھا جہاں کچھ غاریں تھیں۔ چرواہوں نے وقت گزارنے کے لیے آس پاس پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ ان میں سے ایک پتھر کھائی میں موجود ایک غار کے اندر چلا گیا، جہاں سے ایک تیز آواز آئی جیسے غار کے اندر کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ چرواہے غار کے اندر گئے تو انہیں قدیم زمانے کے کچھ مٹی کے برتن ملے، جن کے اندر ہزاروں سال پرانے اسکرپٹ اور تحریریں موجود تھیں جو چمڑے اور کاغذوں پر لکھی ہوئی تھیں۔ آس پاس کے علاقوں میں جب آرکیولوجسٹ نے تلاش کیا تو وہاں 900 قدیم تختیاں پائی گئی، جنہیں آج بک آف اینوک کہتے ہیں۔ یہ کتاب تاریخ انسانی کی ایک عجیب و غریب اور بالکل ہی الگ کہانی بیان کرتی ہے، جس میں طوفان نوح تک انسانی تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں خاص طرح کی مخلوق کا ذکر ہے۔ آخر یہ کتاب کس نبی پر اترا ہوا صحیفہ تھی اور اسے بائبل سے الگ کیوں کر دیا گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے، اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ انسانیت کی ابتدا سے ہی اللہ نے اس زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ ان میں سے کچھ پیغمبروں پر کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، جن میں توریت، انجیل اور زبور شامل ہیں، جنہیں آج بائبل کے نام سے ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ ان میں اللہ تعالیٰ کے فرمان، پیغمبروں کے اقوال، تاریخ اور مناجات لکھی گئی ہیں۔ لیکن ایک آسمانی کتاب ایسی بھی ہے جس میں پراسرار اور حیرت انگیز باتیں لکھی ہیں، جو شاید دنیا کی کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل کے علماء نے اس کتاب کو اور اس کی آیتوں کو بائبل سے الگ کر دیا۔ اس کتاب کا نام کتاب ہنوک یعنی بک آف اینوک ہے۔ یہ کتاب اینوک یا پیغمبر ہنوک پر نازل ہوئی تھی، جنہیں اسلام میں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے، جو آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے منصب پر فائز ہوئے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش بابل یعنی عراق یا مصر کے علاقے میں ہوئی تھی۔ ادریس علیہ السلام یارید کے بیٹے تھے، جو آدم علیہ السلام کی 7ویں نسل سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا تھے، جبکہ سومیری تختیوں کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اینوک ایک عظیم بادشاہ اور عالم تھے، جنہوں نے سب سے پہلے لکھنے اور پڑھنے کی ابتدا کی تھی۔ حضرت ادریس کی کتاب انسانی تاریخ کی ایک عجیب و غریب داستان کو بیان کرتی ہے، جس کے مطابق خدا نے واچرز یا فالن اینجلز یا باغی فرشتوں کو آسمان سے زمین پر گرایا تھا، جن کا سردار شامیازہ نامی ایک فرشتہ تھا۔ یہ ہزاروں سال پہلے کی بات تھی۔ وہ اپنے 199 ساتھیوں کے ساتھ کوہ ہرمن پر اترا اور انہوں نے یہ عہد کیا کہ ہم انسانوں کی بیٹیوں سے جنسی تعلقات قائم کریں گے۔ واچرز دراصل خدا کے فرشتے تھے جنہیں انسانوں کی نگرانی کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ زمین پر رہنے والی حسین عورتوں کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ یہ انسانی عورتوں کے لمبے اور حسین بالوں کی طرف مائل ہونے لگے اور پھر انہوں نے ان عورتوں کے ساتھ جسمانی تعلقات بنائے، جس کے نتیجے میں نیفلم یعنی جائنٹس پیدا ہوئے، جو کہ ایک عجیب و غریب دیو ہیکل قسم کی مخلوق تھی۔ ان جائنٹس نے زمین پر خوب تباہی مچائی اور انسانوں کو ہی مار کر کھانے لگے، یہاں تک کہ چرند پرند، جنگلی جانور اور درندے بھی ان کے شر سے محفوظ نہ رہ سکے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو انہی درندہ صفت مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا، لیکن اس مخلوق نے آپ کا انکار کر دیا۔ اینوک کی کتاب کے 3 باب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح ان فالن اینجلز نے انسانوں کو فساد اور تباہیوں کے علوم سکھائے۔ مثلاً عزیزل نے انسانوں کو تلواریں، خنجر اور ہتھیار بنانا سکھایا۔ اس نے انسانوں کو زیورات بنانا اور آنکھوں کو سنوارنا سکھایا۔ ان سب کاموں کی وجہ سے انسانوں میں برائی اور بدکاری پھیل گئی۔ اسی طرح شمیازہ نے جادو کرنا سکھایا، امروز نے ستاروں کے علم اور کوکابیل نے علم فلکیات سکھائی۔ زمین میں ہونے والے اس فساد کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوئے اور انہوں نے آسمان سے 4 فرشتے یعنی مائیکل، یوریل، رافیل اور گیبریل کو زمین پر بھیجا۔ یہ فرشتے باغی فرشتوں اور نیفلم کو سزا دیتے تھے اور انہیں زنجیروں میں جکڑ لیتے تھے۔ ان فرشتوں نے ان واچرز کو بھی ہلاک کر دیا جنہوں نے انسانی عورتوں کے ساتھ ناپاک رشتے بنائے تھے۔ واچرز کو یہ 4 فرشتے زمین کے اندر قید کر دیتے ہیں، جہاں وہ تا قیامت قید رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ قدرت دی گئی تھی کہ وہ زیر زمین دنیا میں بھی جا سکتے تھے۔ کتاب اینوک میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ادریس علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر سوار ہو کر اڑتے تھے اور آسمان سے دنیا اور پہاڑوں کو دیکھا کرتے تھے۔
اینوک کے گزارش کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا کہ زمین پر ایک عظیم سیلاب آئے گا جس سے تمام نیفلم اور جائنٹس ختم ہو جائیں گے اور زمین کو ان کے وجود سے پاک کر دیا جائے گا۔ لہٰذا ادریس علیہ السلام کے پوتے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ عذاب آیا جس نے تمام دیو اور نیفلمز کو ہلاک کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام جن پاک مخلوقات کو اپنی کشتی میں سوار کر کے ساتھ لے گئے تھے صرف وہی باقی بچے جن سے دنیا میں دوبارہ انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ فالن اینجلز جو کہ اللہ کے فرشتے تھے وہ نافرمان کیسے ہو گئے، جبکہ اسلامی عقائد یہ کہتے ہیں کہ فرشتے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ دراصل یہودیت اور نصرانیت کے مطابق فرشتے بھی نافرمانی کر سکتے ہیں، جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا گمان کیا جاتا ہے کہ فالن اینجلز کوئی فرشتے نہیں تھے بلکہ جنات تھے جنہیں نافرمانی کے سبب اس زمین پر گرا دیا گیا تھا اور جنہیں اہل کتاب نے فرشتہ بنا کر پیش کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح شیطان کو بھی جنت سے نکالا گیا تھا جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ وہ واچرز کوئی آسمانی مخلوق تھیں جیسے کہ ایلینز۔ ہزاروں سال پرانے قدیم سمیری تہذیب کی تختیوں میں بھی ان واچرز کا ذکر ملتا ہے جنہیں سمیری اقوام انوناکی کے نام سے بلایا کرتی تھی۔ ان تختیوں کے مطابق انوناکی آسمان سے اس زمین پر آئے تھے اور یہ انسانوں سے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت آگے تھے، جنہوں نے انسانیت کو کئی علم اور ٹیکنیک سکھائیں، لیکن انہوں نے جب زمین پر فساد مچایا تو انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ ممکن ہے کہ وہ واچرز یا انوناکی کسی دوسرے سیارے سے اس زمین پر آئے ہوئے ایلینز ہوں جن کی طرف حضرت ادریس علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، لیکن جب انہوں نے آپ کا انکار کیا تو انہیں زمین کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کی ناپاک نسلوں اور اولادوں کا طوفان نوح کے ذریعے صفایا کر دیا گیا۔ ناظرین، اس سے ملتی جلتی بات ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کے سردار کے درمیان مکالمے میں بھی سنی تھی، جہاں پر جنات کا سردار حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتاتا ہے کہ وہ پہلے ایک فرشتہ تھا جسے اس کے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا تھا اور اب وہ یہاں پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ جنات کے اس سردار اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درمیان کیا مکالمہ ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن پر کیسے قابو پایا، یہ جاننے کے لیے نیکسٹ ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔